بہت ڈر لگ رہا ہے یار، نینا نے دھیرے سے کہا۔ آواز میں ہچکچاہٹ اور بے چینی صاف جھلک رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی رو پڑے گی۔ وہ مزید بولی، میں نہیں جانتی سب کیسے ہوگا، نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصتی میں سنبھال نہیں پاؤں گی۔ میں نے سنا ہے شادی کی رات بہت درد ہوتا ہے، اتنا کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، مجھے اگر سوئی بھی لگ جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ تو پورے کے پورے مجھ میں سما جائیں گے۔ میں نے جب سے تمہاری رات کی کہانی سنی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، شادی کی پہلی رات لڑکی کے ساتھ سہاگ رات منا کر اس کے شوہر نے اسے ہسپتال پہنچا دیا تھا اور اگلی صبح تک اسے اتنی بلیڈنگ ہوئی تھی کہ وہ صبح تک ہی مر گئی تھی اور تب سے میرا دم نکل رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ساحر جی بہت ہی سخت انسان ہے اور اگر میں نے ان کو نہیں جھیلا تو وہ مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور اگر انہوں نے شادی کے بعد مجھے طلاق دے دی تو میرا کیا ہوگا؟ اور اگر میں شادی کی پہلی رات ہی ہسپتال پہنچ گئی تو… یہ کہتے ہی وہ کپ کپا اٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نینا نے نظریں جھکا لیں، آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے شادی جیسے لفظ سے ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اسے غور سے دیکھا، پھر تھوڑا سا اس کے قریب ہوتے ہوئے دھیرے سے بولی، نینا یہی دنیا کا دستور ہے، شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جسم کا تعلق نکاح کے بندھن کا ایک حصہ ہوتا ہے، مرد کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے جو وہ اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے، اور اگر تم اسے روکو گی تمہیں گناہ بھی ملے گا اور یہ غلط بھی ہے۔ ایک مرد پوری زندگی نکاح کا انتظار کرتا ہے تاکہ اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر سکے، اور اگر تم اسے نکاح کے بعد بھی یہ سب کرنے سے روکو گی تو یہ بہت ہی ناانصافی ہوگی۔ نینا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں عائشہ نہیں، میں نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سب سوچتے ہی میرا دل بند ہونے لگتا ہے، میں اس کے قریب کیسے جا پاؤں گی؟ وہ مجھے چھوئے گا، میرے قریب آئے گا، میرے جسم پر ہاتھ رکھے گا، مجھے چومے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی، میرا دم ابھی نکل رہا ہے، اور تم یہ باتیں کتنی آسانی سے بول رہی ہو۔ مجھے کسی بھی قسم کا نہ لطف چاہیے اور نہ ہی مزہ، میں اس شادی جیسے بندھن کو ہی اب ٹھیک نہیں مانتی۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کچھ کریں گے، تم خود سوچو۔ وہ بہت ہی معصومیت سے اپنی تکلیف اپنی دوست کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، نینا تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب نے یہ سفر طے کیا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، درد ہوا، بہت ہوا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ شوہر کی قربت کو ٹھکرانے سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بیویاں انکار کرتی رہیں تو مرد باہر منہ مارنے لگتے ہیں، وہ دوسروں میں دلچسپیاں لینے لگتے ہیں، اور یہ گناہ بھی ہے اور غلط بھی۔ اور تم خود سوچو، یہ سب تو کرنا ہی ہے، ابھی نہیں تو پھر کبھی صحیح۔ اور تمہیں نہیں معلوم ایک وقت بعد عورت کو بھی لطف آنے لگتا ہے، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ اگر اس طرح ڈرتی رہو گی تو تمہارا رشتہ کھوکھلا ہو جائے گا، ساحر بھائی تم سے بھاگنے لگیں گے۔ کیوں اپنے شوہر کی محبت کو خود سے دور کر رہی ہو؟ نینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی آواز کانپنے لگی۔ نہیں، میں سمجھوتا نہیں کروں گی، یہ زیادتی ہے، میں کیوں برداشت کروں؟ میں تو ابھی مکمل طور پر خود کو بھی نہیں جانتی، وہ کیسے مجھے چھوئے گا؟ وہ میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے، مگر میرا جسم، میری مرضی، وہ کہاں ہے؟ عائشہ نے گہرا سانس لیا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ نینا بات صرف تمہاری نہیں ہے، یہ سسٹم ہی ایسا ہے، ہم اسے بدل نہیں سکتے، بس تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو رشتہ بگڑ سکتا ہے۔ یہ بات بھی تو سوچو، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کب تک ان کے سر پر بیٹھی رہو گی؟ نہ تمہارا کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے جو تمہارا سہارا بنے۔ تم میں تو اتنی قابلیت بھی نہیں ہے کہ تم اکیلی اس دنیا میں سروائیو کر پاؤ۔ میرے بغیر تم کالج کے دروازے تک نہیں جاتی تھی، اکیلے زندگی کیسے گزارو گی؟ نینا نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں ٹوٹ جاؤں گی عائشہ، میں اتنی ہمت نہیں رکھتی، میری روح کانپ رہی ہے، وہ جب مجھے چھوئے گا میں اندر سے مر جاؤں گی۔ وہ صرف ایک بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ عائشہ ایک شادی شدہ لڑکی تھی، انٹر کے بعد ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی تھی، اور اب پیٹ سے بھی تھی، مگر اپنی دوست کو بالکل نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ یہ بندھن ہر لڑکی کو نبھانا پڑتا ہی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف نینا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، اور باہر کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عائشہ نے نینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اس کا دل بھی بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نظام نینا کے جیسے کتنے دل رون چکا ہے، اور شاید ابھی اور بھی رون دے گا،
مگر اس کے باوجود اس نے ایک اچھی دوست کا کردار نبھاتے ہوئے اسے یہی تلقین کی تھی کہ تم برداشت کرو۔ شادی سمجھوتے اور برداشت کا نام ہی ہے۔ اگر برداشت نہ کیا جائے تو کبھی کوئی رشتہ نہیں چل سکتا۔ وہ رات گئے تک اپنے گھر لوٹی تھی، مگر نینا کو اس کی باتیں سوائے خوف میں مبتلا کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں تھیں۔ رات کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی، جیسے اندھیرے سے لڑنے کی کوشش میں ہار مانی جا رہی ہو۔ نینا بیڈ کے کنارے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں اپنے موبائل اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر سے آنے والی ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ نینا کچھ لمحے اسکرین کو یوں ہی گھورتے ہوئے گزارے، جیسے خود سے لڑ رہی ہو کہ کیا دیکھے کیا نہ دیکھے۔ پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے موبائل کو کھولا، یوٹیوب ایپ کھولی اور تلاش خانے میں تھر تھراتے ہاتھوں سے لکھا، شادی کی پہلی رات کا تجربہ کیسا ہوتا ہے۔ نتائج سامنے آئے۔ ویڈیوز کے تھم نیل پر رنگین عنوانات اور واضح جملے تھے۔ اس نے ایک ویڈیو پر کلک کیا۔ ویڈیو کی آواز اب کمرے میں گونج رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات، مرد بیوی سے قربت چاہتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، ایک حق ہے جسے ادا کرنا لازم ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا کرے۔ نینا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ دھیرے دھیرے آنسو بن کر گالوں پر بہنے لگے۔ ویڈیو کی آواز جیسے اس کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ درد ہوتا ہے مگر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ محبت وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جسمانی تعلق لازمی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور جو عورت اپنے شوہر کی قربت کو ٹھکراتی ہے اس کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس میں لطف بھی ہے، مزہ بھی ہے، بس اسے محسوس کرنا ہوتا ہے۔ جس نے مزے کی طرح اسے محسوس کیا اس کی زندگی پرسکون ہے، اور جس نے درد کی طرح اسے محسوس کیا وہ ساری زندگی صرف تکلیف میں ہی تڑپتا رہتا ہے۔ نینا نے زور سے موبائل ایک طرف پھینک دیا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، نہ اپنے دل کی بات کسی کو بتا پا رہی تھی، نہ اپنا آپ سمجھ پا رہی تھی۔ وہ بس ایک بات ہی سوچ رہی تھی، کچھ عرصے بعد اسے بے لباس ہونا ہے، وہ بھی ایک غیر مرد کے سامنے۔ اس کی ہر خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، اس کو اپنا آپ سونپنا ہے، اس کا اب خود میں سمونا ہے۔ یہ سب وہ کیسے کرے گی؟ یہی چیز اسے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی سر جھکائے وہ روتی رہی، جیسے دل میں ایک بند دریا تھا جو اب بہک کر باہر آ نکلا تھا۔ میں شادی نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی، مجھے درد نہیں سہنا، نہیں سہنا۔ وہ بار بار یہ جملے دہرائے جا رہی تھی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ ابھی بھی کچھ بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس معصوم کو علم ہی نہیں تھا، جس کی وہ بیوی بنی ہے وہ خانزادہ ہے، اور خانزادہ مر جاتے ہیں لیکن اپنی عورت کبھی نہیں چھوڑتے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنسو صاف کیے، کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا، تھوڑا سوچ کر گہری سانس لیتے ہوئے واٹس ایپ کھولا اور ساحر کو میسج لکھنے لگی۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر اس کی خبر اس کے گھر والوں کو گئی تو اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر اسے یقین تھا وہ ساحر کو کنونس کر لے گی کہ سارا الزام وہ لے لے۔ آخر کو وہ اتنی محبت کرتا ہے۔ اس کا ڈر سمجھ کر وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب وہ اس کے منہ پر اس کو ٹھکرا دے گی تو وہ کبھی اس کو نہیں اپنائے گا۔ مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ ساحر خانزادہ ہے جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے۔ بھلا وہ کیسے اپنی محبت کو اپنے ہاتھ سے جانے دے گا؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے میسج ٹائپ کیا تھا، ساحر جی، کل میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے گھر آ جاؤں؟ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کئی بار ساحر اسے گھر بلا چکا تھا۔ اس کی امی نے بھی اسے کئی بار اپنے گھر دعوت دی تھی، لیکن ہر بار وہ بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ مگر آج خود اس کے گھر جانے کی بات پر اس کا پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ چند لمحے بعد ہی رپلائی آ گیا، ہاں جان آ جاؤ، تمہارے لیے میرے گھر کے سارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، اگر کہو تو میں خود آ جاؤں لینے۔ اس نے بہت ہی محبت سے جواب دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی نام نہاد بیوی کیا چاند چڑھانے والی ہے۔ اگر اسے ذرا بھی نینا کے منصوبے کا علم ہو جاتا وہ گھر آ کر اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ اس کا میسج دیکھ نینا کے ہاتھ لرزنے لگے تھے، خوف سے اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ ساحر کا سامنا کرنا اس کے لیے ہمیشہ مشکل ترین رہا تھا۔ اس نے فوراً جواب لکھا، نہیں نہیں، میں آ جاؤں گی، بس آپ مجھے بتا دیں کہ کب آپ گھر پر ہوں گے۔ اس نے فوراً بات کو سنبھالا تھا۔ ساحر کا جواب آیا، تم 6 بجے تک آ جاؤ، میں شام میں جلدی آ جاؤں گا آفس سے، تم فکر نہ کرو، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوگی، اور کسی کی بھی ٹینشن نہیں لینی، نہ امی کچھ کہیں گی اور نہ ہی تمہاری امی کو کچھ کہنے دوں گا، بس تم آ جاؤ، میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہوں میری جان۔ نینا نے خاموشی سے شکریہ لکھا، موبائل بند کیا اور تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔
ایک نئی کشمکش نے اسے گھیر لیا تھا، لیکن اب وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب اسے جواب چاہیے تھا، ساحر سے، اس رشتے سے اور خود سے بھی۔ وہ ایک بار میں ہی تمام معاملات طے کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا یہ سب غلط بھی ہے، اتنی جلد بازی میں اسے فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کسی بڑے سے اس بارے میں مشورہ لے لینا چاہیے۔ مگر کہتے ہیں نا، جتنی عمر اتنی سوچ۔ وہ بے وجہ ہی اپنا گھر برباد کرنے پر تل چکی تھی، پوری رات اسی کشمکش میں گزری تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی ماں سے کس طرح بات کرے، انہیں کیسے بتائے کہ وہ ساحر کے گھر جانا چاہتی ہے، مگر بتانا تو تھا ہی۔ دوپہر 2 بجے کے وقت اس نے ہمت کی تھی اور اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے تھے۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ گھر میں خاموشی کا عالم تھا، صرف کچن سے ہنڈیا میں چمچ ہلانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور سبزیوں کے کٹنے کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ نینا آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے کچن کی دہلیز پر آ کر رک گئی۔ اس نے دروازے کے کونے سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اس کی اماں دیسی گھی میں پیاز بھون رہی تھیں اور ساتھ ہی سبزیوں کی ٹوکری سے آلو نکال کر دھو رہی تھیں۔ ان کی اوڑھنی سر سے تھوڑی سی کھسکی ہوئی تھی اور پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ڈر بھی لگا تھا، جتنی مصروف وہ نظر آ رہی تھی اور جتنی گرمی میں وہ کام کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہی خیال آیا تھا کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے، امی اجازت نہیں دیں گی، مگر وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اسے ہر حال میں آج ساحر سے ملاقات کرنی تھی۔ نینا کچھ لمحے خاموش کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر ہچکچا کر گلا کھنگھارا۔ اماں نے پلٹ کر دیکھا، پھر چہرہ کھل سا گیا۔ ارے میری لاڑو، یہاں کیوں آئی ہے؟ 1 مہینے بعد تو میری بچی کی شادی ہے۔ جاؤ کچن سے باہر، اپنی سکن کا خیال رکھو۔ شادی کے دن تم نے خوب چمکنا ہے، دھواں لگ گیا تو رنگ پھیکا پڑ جائے گا، میری لاڈو پری۔ وہ بہت ہی محبت سے بولی تھی۔ نینا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، مگر چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کچھ کہنے کے لیے الفاظ جمع کر رہی تھی، پھر ایک لمحے بعد آہستگی سے بولی، اماں میں آج ساحر جی سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ وہی جانتی تھی، اس نے کتنی مشکل سے ادا کیے تھے، شرم سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ساحر کا نام آتے ہی اس کے چہرے پر ہمیشہ گلال بکھر جاتا تھا، مگر آج وہ بہت ہی اضطرابی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ اماں نے اچانک پیاز بھوننے والا چمچ رکھ دیا اور سنجیدگی سے پلٹ کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ساحر سے کیوں ملنا ہے تمہیں؟ 1 مہینہ رہ گیا ہے شادی میں، اب اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، نظر لگ جاتی ہے، اور پھر شادی کے روز روپ بھی نہیں آتا۔ اب تو کوشش کرو کہ شادی کے دن ہی اپنے شوہر کو اپنا چہرہ دکھاؤ۔ کیا ہو گیا بیٹا، سمجھنے کی کوشش کیا کرو، بڑی ہو گئی ہو تم، اور ویسے بھی دوران شادی اپنے شوہر سے تھوڑا دوری اختیار رکھو، مرد ذات ہے، کب جذبات بہک جائیں۔ وہ بند الفاظ میں بہت کچھ سمجھا گئی تھیں۔ نینا نے نظریں جھکا لیں، آواز دھیمی ہو گئی۔ اماں، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے، بس تھوڑا سا وقت چاہیے۔ انہوں نے 6 بجے کا وقت دیا ہے، میں 2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، پلیز اجازت دے دیں۔ اماں کی پیشانی پر بل پڑ گئے، وہ واپس ہنڈیا کی طرف پلٹ گئیں، مگر چمچ رک گیا تھا۔ بیٹا، تمہارے ابو ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے خود کہا تھا کہ اب شادی کی رات ہی ملاقات ہو، کیونکہ یہی رواج ہے، عزت کا معاملہ ہے، اور میں جو بات کہہ رہی ہوں اس پر تھوڑا غور کرو۔ مرد ذات کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، تم اس کے لیے حلال ہو، وہ شوہر ہے تمہارا، اگر من بہک گیا تو سہاگ رات پر جو ہونا تھا وہ بھی کر لے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ شادی سے 1 ماہ پہلے کسی بھی قسم کی کوئی بات سننے کو ملے۔ وہ اب کھلے لفظوں میں بول پڑی تھی۔ اپنی بیٹی کی ضد کے آگے وہ ہمیشہ مجبور ہو جاتی تھی، لیکن آج وہ مجبور نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر انہیں کہاں معلوم کہ ان کی بیٹی اسی معاملے کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ نینا نے گھبرا کر قدم پیچھے کیے، جیسے انکار سننے کے لیے تیار نہ ہو، اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی وہ باتیں اس کا سوائے خون نچوڑنے کے اور کچھ نہیں کر رہی تھیں۔ ایک پل کو خاموش رہ کر آنکھیں بند کیں اور ہمت کر کے دوبارہ آگے بڑھی۔ اماں، مجھے بس ایک بار جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دیر نہیں کروں گی، خدا کے لیے آپ میری امی ہیں، میری بات سمجھیے، مجھے دل میں بہت سی الجھنیں ہیں، میں خود کو لے کر بہت پریشان ہوں، وہ میری زندگی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سننا ہے، میں خالی دل کے ساتھ اس رشتے میں نہیں جا سکتی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، نینا کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پر التجا لکھی ہوئی تھی، وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی، کیا بات کرنی ہے؟ اور کون سا خالی دل؟ تم اپنے نکاح پر اور اس کے بعد کتنی خوش ہو، پھر کس بات کے لیے تم اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ بیٹی، شادی ایک نہ دن سب کی ہوتی ہے، پھر ایسی پریشانی کیوں؟ جبکہ وہ کافی دکھی دل سے بولی تھی، اماں پلیز جانے دے دیں، خدا کے لیے۔
آج میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں تو پلیز مجھے اجازت دے دیں، اور آپ ابو کو بھی سنبھال لینا۔ انہوں نے ایک گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، مگر اس کے چہرے پر موجود کیفیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، 6 بجے کا وقت ہے نا، تو 7 بجے تم گھر میں ہونی چاہیے۔ تمہارے ابو کو کچھ پتہ نہ چلے، اور کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے فوراً بتانا۔ کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ بھی مسئلہ ہوگا میں سب ہینڈل کر لوں گی، بس مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ نینا نے تیزی سے سر ہلایا۔ جی اماں، شکریہ، میں وقت پر آ جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے ایک نظر پیچھے اس کی طرف ڈالی، پھر آہستگی سے بڑبڑائیں، یا اللہ، میری بچی کا نصیب اچھا کرنا، وہ بہت معصوم اور سادہ طبیعت ہے۔ یا رب، اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، یہ دن بہت ہی سکون سے گزر جائیں، بس اتنی خیر کرنا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ 6 بجنے کو آئے تھے۔ سورج کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی، جیسے دن تھکن سے ہار مان رہا ہو۔ نینا نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا، دوپٹہ سر پر درست کیا اور نرمی سے دروازہ بند کر کے گلی کے کونے پر کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر سنجیدگی اور قدموں میں تیز رفتاری تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور بیٹھ گئی۔ رکشہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ گلیوں، چوراہوں اور ٹریفک کی آوازوں کے درمیان نینا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں اور آنکھیں باہر کے منظر سے کہیں زیادہ اپنے ذہن میں گردش کرتے مناظر پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ جوڑا بہت خوبصورت ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، مگر نینا کو نکاح کے کچھ دن بعد ہی پتہ چلا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ ساحر نے اسے ایک شادی پر دیکھا تھا اور وہیں دل ہار بیٹھا تھا، دل میں بسایا، پھر دھیرے دھیرے خاندان والوں کو قائل کر کے رشتہ طے کروا لیا۔ نینا کو یہ جان کر عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ کیسا ہوگا وہ شخص جو کسی ایک کی جھلک دیکھ کر عمر بھر کا فیصلہ کر لے۔ اس نے سوچا تھا، شاید یہی محبت ہے، شاید وہ خوش نصیب ہے۔ نکاح کے دن نینا کے چہرے پر خوشی تھی، ایک الگ سی چمک۔ اسے لگا تھا اب وہ ایک محفوظ محبت بھری زندگی کی طرف جا رہی ہے۔ مگر وہ رات جب ساحر نے نکاح کے بعد اس کے قریب آ کر کان میں کہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا، تمہیں ابھی اپنے گھر لے جاؤں اور ساری رات تمہارے حسن میں بہکتا رہوں، تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں، اپنی وحشتیں تم میں اتاروں، اپنا ہر احساس تم سے جوڑوں، لیکن ہائے قسمت، ابھی صرف تم سے نکاح ہوا ہے، آگے کے معاملات تو رخصتی کے بعد ہی طے ہوں گے، بس جلد سے جلد تم اپنی پڑھائی مکمل کرو تاکہ میں تمہیں اپنا بناؤں۔ نینا کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس جملے کے بعد سے نینا کا سکون غائب ہو گیا۔ اس کی سوچوں پر ایک بوجھ آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید محبت کی بنیاد صرف جسمانی طلب پر رکھی گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ دل میں سوال ابھرا، کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا خواب دیکھا تھا؟ پھر زندگی چلتی رہی، انٹر کے پیپرز ختم ہوئے اور شادی کی باتیں تیز ہو گئیں، تاریخ طے ہو گئی، صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا، مگر نینا کے اندر اب طوفان اٹھ چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دل گھبراتا، دماغ چکرانے لگتا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک ایسی دیوار کی طرف دھکیلی جا رہی ہے جس کے پیچھے اندھیرا ہے، اور آج اسی بے سکونی کے ساتھ وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ رکشے میں بیٹھے بیٹھے اس کے دل نے طے کر لیا تھا کہ وہ ساحر کے سامنے کھل کر بات کرے گی۔ اسے یہ رشتہ ختم کرنا ہے، ایک ایسا رشتہ جس میں اس کا اعتماد اور عزت محفوظ نہ ہو۔ وہ زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ رکشہ ایک مڑتی ہوئی سڑک پر آیا۔ نینا نے سامنے کا بورڈ دیکھا، ساحر کا گھر قریب آ رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا، ہاتھ کی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی اور آنکھیں بند کر کے خود کو آخری بار سمجھایا، اب جو کہنا ہے کھل کر کہنا ہے، اگر ڈروں گی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، بہتر ہے اپنے آپ کو سنبھالوں، جو دل میں آئے گا وہی کہوں گی۔ اس نے جیسے خود کو سمجھایا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے وہ خانزادہ بنگلے پر پہنچ گئی تھی۔ بنگلہ اپنے نام کی طرح شاندار اور پروکار تھا۔ مرکزی دروازے سے اندر آتے ہی دائیں طرف ایک بڑا سا لان تھا جس میں سرسبز گھاس اور کرینے سے لگے ہوئے پھولوں کے گملے سلیقے کی گواہی دے رہے تھے۔ دیواروں پر سفید اور سنہری رنگ کی نقاشی، اونچی چھتوں پر جھاڑ، فانوس اور لکڑی کی نفیس میزیں، سب کچھ کسی محل کے منظر کی جھلک دے رہا تھا۔ نینا رکشے سے اتر کر ہچکچاتے قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ گیٹ سے اندر آ کر وہ ہال سے ہوتے ہوئے لاؤنج میں پہنچی۔ لاؤنج میں درمیانے سائز کا خوبصورت صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔
ایک طرف سائڈ ٹیبل پر سفید گلدستہ رکھا تھا جس سے ہلکی سی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے بڑی LED ٹی وی بند تھی اور اس کے برابر میں ایک نرم و گہرے رنگ کے صوفے پر بینش بیگم بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پر مکمل توجہ کے آثار تھے۔ نینا کو سامنے سے آتے دیکھ کر بینش بیگم نے فوراً موبائل نیچے رکھا، مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے نینا بیٹا تم آ گئی؟ وہ اس کے قریب آئیں، شفقت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، آج کیسے ہمارے گھر کا چکر لگا لیا، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا ہماری بیٹی آج ہمارے گھر آئی ہے۔ ان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ نینا گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی، چہرے پر جھجک تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی جی، بس ساحر جی نے بلایا تھا۔ وہ بات گول کر گئی تھی کہ انہوں نے نہیں بلکہ وہ خود آئی ہے۔ بینش بیگم نے نرمی سے اس کا بازو تھاما اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کیسی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ امی ابو کیسے ہیں؟ نینا دھیرے سے بیٹھ گئی مگر ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ جی سب خیریت ہے آنٹی، وہ بس میں ساحر جی سے ملنے آئی ہوں، انہوں نے کہا تھا 6 بجے تک آ جاؤں۔ بینش بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں وہ بتا رہا تھا کہ تم آؤ گی، تم دونوں کو بھی ملنا چاہیے، نکاح ہو چکا ہے، اب 1 مہینہ ہی رہ گیا ہے شادی میں، دل کی باتیں کر لیا کرو، سمجھا کرو ایک دوسرے کو۔ نینا نے نظریں جھکا کر صرف جی کہا۔ دل کی باتیں، سوچ میں الجھ گئی وہ۔ جن باتوں کا اظہار وہ آج کرنے والی تھی کیا واقعی وہ صرف دل کی باتیں تھیں یا ایک طوفان تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا؟ بینش بیگم نے نرمی سے کہا چلو جاؤ، وہ تمہارے ہی انتظار میں ہے، ابھی اوپر کمرے میں ہے، تم جاؤ میں چائے بھجواتی ہوں۔ نینا آہستہ سے کھڑی ہوئی، دوپٹے کو درست کیا، ہاتھوں کی نمی صاف کی اور شکریہ آنٹی کہہ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم تھوڑے لرز رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کمرے کے دروازے کے پیچھے صرف ساحر نہیں بلکہ اس کے مستقبل کا فیصلہ اس کا منتظر تھا، لیکن آج طے تھا، وہ آر یا پار معاملہ کر کے ہی لوٹنے والی تھی۔ نینا آہستہ سے کھڑی ہوئی، دوپٹے کو درست کیا، ہاتھوں کی نمی صاف کی اور شکریہ آنٹی کہہ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم تھوڑے لرز رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کمرے کے پیچھے صرف ساحر نہیں بلکہ اس کے مستقبل کا فیصلہ اس کا منتظر تھا، لیکن آج طے تھا، وہ آر یا پار معاملہ کر کے ہی لوٹنے والی تھی۔ ساحر کے کمرے کا دروازہ لکڑی کا مضبوط اور نفیس نقش و نگار سے سجا ہوا تھا۔ نینا نے ایک لمحہ رک کر گہری سانس لی، پھر نرمی سے دستک دی۔ اندر سے ہلکی سی مردانہ آواز آئی، آ جاؤ۔ نینا نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ کمرہ کشادہ نفیس فرنیچر سے آراستہ، ایک طرف لائٹ براؤن صوفہ جس پر ساحر نیم دراز حالت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں جلتا ہوا سگار تھا جسے دھوئیں کی لہر آہستہ آہستہ چھت کی طرف بلند ہو رہی تھی۔ سفید قمیض میں ملبوس، آدھے بٹن کھلے ہوئے، وہ کافی پرکشش مرد تھا۔ اسے دیکھ کر ساحر نے مسکرا کر سگار ایک طرف اسٹرے میں رکھا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ واہ، میری جان کو اتنی یاد آ رہی تھی کہ خود چل کر میرے گھر آ گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور نرمی سے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ورنہ تو کبھی میری پیاری بیگم نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی۔ تمہیں معلوم ہے آج پورا دن میرا آفس میں اتنا خوشگوار گزرا ہے کہ جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ میں اتنا خوش تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ نینا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ ساحر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، تمہاری خاطر آج میں نے کئی لوگوں کو بونس بھی دے دیا، میں خوش ہی اتنا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا بات کرنی تھی، یا پھر ایک کام کرتے ہیں، پہلے تھوڑا رومانس کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمہاری ضروری بات بھی سن لوں گا۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے اس کے گال کی طرف جھکنے لگا، لیکن نینا نے جلدی سے ہاتھ آگے کر کے اسے روکا۔ نہیں ساحر جی، پہلے میری بات سنیے پلیز، اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہوگا کریے۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا اور آواز میں عجیب سی لرزش تھی۔ ساحر ایک پل کے لیے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر معنی خیز انداز میں بولا، دیکھ لو جب میں کچھ کروں گا تو تم خود شرما کے سرخ پڑ جاؤ گی۔ نینا کا چہرہ واقعی شرم سے سرخ ہونے لگا، نظریں جھک گئیں۔ ساحر کھل کر ہنس پڑا، اس کے ماتھے پر نرمی سے بھوسا دیا اور اسے پیار سے تھام کر بیڈ کی طرف لے آیا۔ نینا کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، چلو اب بتاؤ کیا بات ہے۔ نینا نے سر اٹھایا، آنکھیں صاف کی۔ اب وقت تھا کہ وہ دل کی باتیں زبان پر لائے، ایک ایسی بات جو رشتہ بدل سکتی تھی، سب کچھ ختم کر سکتی تھی، اور آج وہ سب ختم کرنے کا ارادہ لیے اس کے در پر آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولی، ساحر جی میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں۔ اس کی آواز ہلکی تھی، جیسے اندر ہی اندر کوئی خوف بولنے سے روک رہا ہو۔ ساحر نے کوئی مداخلت نہیں کی،
بس اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بھی الجھن کا شکار تھا۔ آخر اچانک سے نینا کو ہوا کیا ہے؟ ورنہ جتنی بار بھی وہ اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسے بلاتا تھا، وہ ہمیشہ شرما کر منع کر دیتی تھی۔ اس کی شرمیلی طبیعت کے باعث وہ اسے زیادہ تنگ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج اچانک سے اس کا آنا اسے حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت ہی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، اور نکاح کی رات بھی آپ نے جو باتیں کیں وہ سب مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس رات جب آپ نے میرے کان میں وہ جملے کہے تھے، میں ہنسی نہیں ڈر گئی تھی۔ وہ آج اس سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی تھی، ہر بات کھل کر بیان کر دینا چاہتی تھی تاکہ ہر غلط فہمی آج ہی ختم ہو جائے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر ساحر کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ نظریں پھر جھکا گئی۔ جس نوعیت کی وہ بات کر رہی تھی، شرم کے مارے وہ اندر ہی اندر مرنے کے در پر آ چکی تھی۔ صرف وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا کہ اس وقت وہ کتنی ہمت کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ وہ مزید بولی، صاف لگتا ہے کہ آپ میرے حسن سے، میرے جسم سے مائل ہیں۔ میں الزام نہیں دے رہی، صرف اپنی کیفیت بیان کر رہی ہوں۔ آپ جیسے مرد کے لیے یہ سب فطری ہوگا، لیکن ساحر جی، میرے لیے یہ سب بہت بھاری ہے۔ وہ ہر بات کھل کر بیان کر دینا چاہتی تھی، کچھ بھی بات آج نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ ساحر اب بھی خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ نینا نے ہلکا سا لرزتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں میں غلط بیانی کر رہی ہوں، یہ سب کہنے کا وقت نہیں تھا، شاید موقع بھی نہیں۔ آپ کو دکھ ہوگا، آپ کا دل دکھے گا، لیکن میں مجبور ہوں۔ وہ رک گئی جیسے الفاظ گلے میں پھنس گئے ہوں، پھر خود کو سنبھال کر بولی، میں آپ کی شدت، آپ کی قربت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بہت ڈر گئی ہوں ساحر جی، مجھے بہت رحم چاہیے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ نینا کی آواز ابھر آئی تھی، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں بہے۔ مجھے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا، مجھے سہاگرات جیسے لفظوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی چاہت میرا خوف بن گئی ہے۔ میں بہت مجبور ہو کر اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہوں۔ اگر کچھ بھی برا لگے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ ساحر ذرا بھی نہیں بولا، نہ چہرے پر حیرت نہ غصہ، صرف خاموشی سے اسے سنتا رہا، جیسے ہر لفظ جذب کر رہا ہو۔ نینا نے آخری بات کہنے کے لیے پلکیں بند کیں، پھر آہستہ سے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ جتنی اذیت کے ساتھ اس نے ادا کیا تھا وہ وہی جانتی تھی۔ کمرے میں لمحے بھر کو سب کچھ تھم گیا، صرف اس کی کپ کپاتی آواز فضا میں باقی رہی۔ ساحر کے ہونٹوں پر اب بھی وہی مدھم سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، شاید سوال، شاید دکھ، یا شاید خاموشی میں چھپی کسی تسلیم کی جھلک۔ اس نے آخری بات کہی ہی تھی کہ ساحر نے گہرا سانس لیا اور اسے بڑے تحمل سے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں جان، نہ ہی مجھے تمہارے لفظوں سے دل آزاری ہوئی ہے۔ وہ بہت تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر ہی گیا۔ وہ اس کا دماغ پڑ چکا تھا، وہ کوئی نابالغ لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک سمجھدار 28 سال کا مرد تھا۔ آسانی سے 18 سال لڑکی کے دل کا حال سمجھ چکا تھا۔ نینا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ ایک مرد اتنی نرمی سے اس کی سخت بات کو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ آنے سے پہلے جب اس نے عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا تھا تو وہ بہت غصہ ہوئی تھی۔ اس نے یہی سمجھایا تھا کہ رہنے دو، کیوں طلاق کا لفظ اپنی زبان پر لا رہی ہو، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ جان بوجھ کر وہ یہاں پہنچ گئی تھی، مگر دل میں ڈر بھی تھا، کیونکہ عائشہ نے کہا تھا مرد ایسی باتیں برداشت نہیں کرتے، وہ تمہیں بخشے گا نہیں بلکہ پورے خاندان کو بٹھا لے گا۔ مگر یہاں تو معاملات ہی الٹ تھے۔ ساحر نے تھوڑا جھک کر نرمی سے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں اور کس انداز میں؟ نہ جانے کیوں اسے اس کی باتیں سن کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زبان نینا کی نہیں ہے۔ وہ بہت معصوم تھی اور جتنے بڑے بڑے الفاظ وہ ادا کر چکی تھی اس سے صاف جھلک رہا تھا وہ کسی سے اچھی طرح غلط معلومات حاصل کر کے اس کے سامنے آئی ہے۔ نینا نے کچھ لمحے سوچا، پھر تھوڑے تذ بذب سے بولی، ساحر جی، مجھے عائشہ نے بتایا ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے نا، آپ سے نکاح کے دن ملایا تھا اسے۔ ساحر نے سر ہلایا جیسے بات یاد آ گئی ہو۔ نینا بولتی گئی، ہمارا انٹر ختم ہوتے ہی اس کی شادی ہو گئی اور اب میری ہونے جا رہی ہے، اس لیے میں ڈر گئی ہوں۔ اس کی آواز میں اب بچپنا اور بے ساختگی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ شادی کی رات لڑکی کو بہت درد ہوتا ہے، اور دیکھیں میں تو ذرا سی سوئی بھی چپ جائے تو برداشت نہیں کر پاتی، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے،
اور پھر آپ تو پورے کے پورے۔ وہ جھجکتے ہوئے رکی مگر بے خیالی میں لفظ نکل چکے تھے۔ آپ تو مجھ میں سما جائیں گے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ ساحر بے ساختہ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ہنسی میں کسی قسم کی تصحیق نہیں تھی، صرف نینا کی معصومیت پر پیار اور حیرت تھی۔ وہ چند لمحے ہنستا رہا، پھر مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف جھک کر بولا، جان، آج میں تمہارے دل سے سارا ڈر نکال کر بھیجوں گا۔ پھر نہ طلاق جیسے الفاظ بولے جائیں گے، نہ یہ ڈر، نہ یہ گھبراہٹ۔ نینا نے اسے پریشانی سے دیکھا، آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیسے؟ ساحر نے اس کے ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ویسے کہ جیسے ایک شوہر کو اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے۔ میں تمہیں سب کچھ لفظوں کے بغیر سمجھاؤں گا، تمہارے ہر سوال کا جواب تمہاری آنکھوں میں لکھ دوں گا، مگر جب اور صرف جب تم تیار ہوگی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اچانک وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ بیڈ پر اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی تھی، مگر اچانک ساحر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب تر کیا تھا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کی سانسوں سے دہک اٹھے تھے۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی گردن پر شدت سے جھکا تھا، جبکہ اس کا پورا وجود اس کے ایک لمس سے کپ کپا اٹھا تھا۔ جتنی شدت سے اس کی گردن مہکا رہا تھا، اس کا پورے وجود کانپتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے دور ہونے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ کسی جادوگر کی مانند اس کی کمر پر دھیرے دھیرے چلنے لگے تھے، جس کے باعث اب اس کا پورا وجود مدہوشی نے مبتلا کیا ہوا تھا۔ وہ رکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خود کب اس عمل میں مبتلا ہوئی اسے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ کب اس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا اور کب قمیض کھسکی اسے کچھ علم نہیں ہوا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے وجود میں کھوتا چلا گیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اسے کسی بھی عمل سے روک نہیں پائی تھی۔ 2 گھنٹے بعد کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار کے کونے میں لگا ہوا بلب ایک نرم سا ماحول بنا رہا تھا۔ نینا ساحر کے پہلو میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، چہرہ تھکن سے بوجھل اور آنکھیں نیم وا تھیں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ ساحر نے آہستگی سے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور دھیرے سے اس کی پیشانی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، اب نکل گیا تمہارا سارا ڈر؟ زیادہ درد ہوا؟ نینا نے سست آواز میں آنکھیں کھولی، نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ آواز میں اب بھی وہی معصومیت تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپ سے صرف بات کرنے آئی تھی، اور آپ نے؟ وہ کہتے ہوئے یکدم ٹھہر گئی، چہرہ اب بھی شرم سے لال ہو رہا تھا۔ ساحر نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کو نرمی سے چھوا اور دھیمے لہجے میں بولا، میرے پیارے سے گڈے، تمہیں سمجھانا ضروری تھا۔ تم بے وقوفی میں بہت بڑا قدم اٹھا لیتی، جو نہ صرف تمہیں نقصان دیتا بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے دور بھی کر دیتا، اور میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا جس سے میں اپنی جان سے دور ہو جاؤں۔ جتنی محبت مجھے تم سے ہے، شاید ہی اس دنیا میں کسی سے ہو۔ میرے اس عمل کو برا نہیں سمجھنا، تمہیں سمجھانا واقعی ضروری تھا۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ نینا نے لب بھینچ لیے، دل میں اب بھی خفگی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا جو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب کچھ مختلف تھا۔ ساحر نے اسے مزید نرمی سے دیکھا۔ دیکھو، ہم دونوں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط نہیں تھا۔ ہم میاں بیوی ہیں، یہ سب ہمارا شرعی حق ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطری کشش ہے جو ایک شوہر کو اس کی بیوی سے محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا ڈر فطری تھا، لیکن اسے سمجھنا بھی ضروری تھا۔ میں ایک بار پھر تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، کہیں تم گھر جا کر الٹی سیدھی سوچ پالو۔ نینا نے آہستگی سے سر موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا، آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہ، 9 بج رہے ہیں۔ امی نے کہا تھا 7 بجے تک گھر واپس آ جانا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ساحر جی۔ وہ صدا کی ڈرپوک اس بار بھی سہم سی گئی تھی۔ اماں کی تیز آواز ہی اسے کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ساحر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب سنبھال لوں گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کسی نے کچھ کہا تو میں ہوں جواب دینے کے لیے، تم بس خود کو پریشان مت کرو۔ اس نے نینا کی پیشانی پر ایک ہلکا سا بھوسا دیا اور پھر دھیرے سے اٹھ کر بولا، چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر تمہیں ڈراپ کرتا ہوں۔ نینا نے نظریں جھکا لیں، کچھ نہ بولی، بس شرمائی سی انداز میں لحاف درست کیا اور آہستہ آہستہ بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور خاموشی کا ایک حسین امتزاج تھا۔ دل میں ایک بے نام سی کیفیت ابھری، جیسے سچائی کا ایک نیا باب کھل گیا ہو، ایک ایسا احساس جو تکلیف دہ بھی تھا اور سکون بخش بھی۔ لیکن وہ ناراض نہیں تھی، جس سے یہ بات ظاہر تھی کہ وہ اس عمل سے مطمئن ہو چکی ہے، لیکن نہیں جانتی تھی ایک عذاب ہے جو اس کے لیے تیار کھڑا ہے۔ گھڑی رات کے 9 بجا چکی تھی۔ گلی میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ نینا کے گھر کے باہر ساحر کی گاڑی آہستہ سے رکی۔
نینا خود کو دوپٹے میں لپیٹتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی اور ساحر بھی اس کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے لگا۔ دروازہ جیسے ہی نینا کی ماں نے کھولا، ان کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا، چہرہ سرخ، ماتھے پر بل، زبان پر پہلا جملہ ہی تھا، نینا تمہیں اندازہ ہے کتنا وقت ہو گیا؟ میں کتنی بار تمہیں کال کرنے لگی، مگر جیسے ہی ان کی نظر ساحر پر پڑی فوراً خاموش ہو گئی، چہرے پر خفیف حیرت مگر ساتھ ہی سنبھلنے کی بھرپور کوشش۔ ساحر نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، السلام علیکم آنٹی، امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ نینا کی ماں نے جواباً ہلکے سے سر ہلایا، وعلیکم السلام بیٹا۔ ساحر نے نرمی سے بات آگے بڑھائی، معذرت چاہتا ہوں، دیر میری وجہ سے ہوئی۔ نینا بار بار کہہ رہی تھی گھر چلتے ہیں، لیکن میں ضد کر رہا تھا، اسے باہر کھانے پر لے گیا۔ سوچا اتنے دن بعد ملاقات ہوئی ہے تو تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں، ویسے بھی اب تو شادی کے بعد ہی ملاقات ہوگی، کم سے کم 1.5 مہینے بعد۔ آپ اسے ڈانٹیے گا نہیں پلیز۔ ماں کا چہرہ یک دم نرم پڑ گیا، ارے نہیں بیٹا، میں کیوں ڈانٹوں گی، آپ تو اس کی شوہر ہیں، حق رکھتے ہیں۔ ساحر نے مسکراتے ہوئے شوخی سے جواب دیا، جی حق رکھتا ہوں اور لے بھی لیا۔ نینا کی ماں نے فوراً چونک کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ اس نے فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ باہر اس کے ساتھ وقت گزار لیا، یہ بھی ایک طرح سے حق ہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا وقت مانگنے کا۔ خیر اب میں چلتا ہوں، گھر پر امی اکیلی ہیں، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ وہ سر جھکا کر جانے کے لیے پلٹا تو انہوں نے فوراً کہا، ارے بیٹا کچھ کھا کر ہی جاؤ نا، کھانا لگا دیتی ہوں۔ ساحر نے نرمی سے کہا، نہیں آنٹی بہت شکریہ، میں نے کھا لیا ہے، اور نینا نے بھی، آپ بس آرام کیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا، انہوں نے دروازہ کھولے کھولے جواب دیا۔ ساحر کے جاتے ہی نینا کے اندر جیسے کوئی چنگاری سی جاگی، بغیر کچھ کہے نظریں جھکائے فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل کی دھڑکن جیسے ہر سوچ پر حاوی ہو گئی تھی۔ سکینہ بیگم نے کچھ لمحے دروازے کو دیکھا، پھر دھیمے سے سر جھٹکا۔ ان کے چہرے پر اب فکر کے سائے تھے، جیسے کوئی ان کہی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر وہ پرسکون تھی کیونکہ وہ نکاح میں تھی، اور یہی سوچ انہیں ہمیشہ ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ 1.5 ماہ بعد دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرنے لگے۔ شادی کا دن بھی سر آن پہنچا تھا۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، بہت ہی خوبصورت اور بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی اور اب پورے حق سے اپنے شوہر کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف خوشبودار پھولوں کی مہک، کہککوں کی گونج اور موسیقی کی ہلکی دھیمی دھن لاؤنج میں ایک خوابناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ نینا دلہن بنی سرخ جوڑے میں ساحر کے برابر میں بیٹھی تھی، چہرے پر شرم و حیا کی ملی جلی کیفیت اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مہندی سے سجے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تھے اور نظریں بار بار جھک رہی تھیں۔ رسمیں جاری تھیں، کبھی کوئی آ کر ہاتھ پر چوڑیاں پہنا دیتا، کبھی کوئی منہ بیٹھا کر آتا۔ ساحر اس کے پہلو میں بیٹھا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، کبھی خاموشی سے مسکرا دیتا تو کبھی دھیرے سے کچھ کہہ دیتا، جس پر نینا شرما کر منہ موڑ لیتی۔ اچانک نینا کے چہرے پر چھوٹا سا تاثر بدلا، اس نے ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے ہلکا سا درد محسوس ہوا ہو۔ ساحر نے فوراً پوچھا، نینا سب خیریت ہے؟ وہ بہت گہرائی سے اس کو پل پل نوٹ کر رہا تھا۔ نینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جی بس تھوڑا سا دل عجیب سا ہو رہا ہے، شاید تھکن ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی اور ہونٹوں سے سرگوشی میں نکلا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا نینا کی گردن ڈھلک گئی اور وہ سیدھی ساحر کے کندھے سے ٹک کر بے ہوش ہو گئی۔ نینا، ساحر کی آواز بلند ہوئی۔ وہ گھبرا کر اسے تھام چکا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ یک دم گھبرا گئے، خواتین چیخ پڑیں، ہائے اللہ، دلہن کو کیا ہوا؟ ساحر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی، فوراً اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ نینا کا دوپٹہ اس کے بازو پر ڈھلک گیا اور وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ امی، ساحر نے بلند آواز میں کہا، ڈاکٹر کو فون کریں فوراً۔ بینش بیگم گھبرا کر فون کی طرف بھاگیں۔ یا اللہ خیر، وہ زیر لب دعائیں پڑھنے لگیں۔ ساحر نے نینا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، نینا آنکھیں کھولو میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ نینا بے ہوش تھی، سانسیں دھیمی تھیں مگر جاری تھیں۔ بینش بیگم نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر آ رہی ہیں، بس 5 منٹ میں پہنچ جائیں گی۔ سب مہمان اس کے کمرے میں ہی کھڑے تھے۔ ساحر نے گہری سانس لی اور نینا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لاؤنج کی خوشیوں بھری فضا جیسے یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی، ہر چہرہ نینا کی طرف متوجہ تھا اور ہر زبان پر صرف ایک دعا تھی، اللہ خیر کرے۔
کیونکہ اس کا اچانک بے ہوش ہو جانا سب کو ہی گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر آ گئی تھی، فوراً ٹریٹمنٹ دے کر اس کو ہوش میں لے آئے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی اور گہری خاموشی تھی۔ نینا اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی، آنکھیں نیم وا تھیں اور سانسیں تھوڑی بے ترتیب۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ ساحر کی گرفت میں تھا، جیسے وہ اس لمحے سے سکون لے رہی ہو۔ بیڈ کے قریب لیڈی ڈاکٹر ایک ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لیے اس کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ آس پاس گھر کی خواتین اور کچھ مہمان بھی موجود تھے جو بے چینی سے نینا کی حالت دیکھ رہے تھے۔ سبھی کافی پریشان ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے چند لمحے سنجیدگی سے پورے کمرے پر نظر ڈالی اور قدرے سخت لہجے میں بولی، پلیز باقی سب لوگ باہر چلے جائیے، صرف پیشنٹ کے ہسبینڈ اور ان کی ساس یہاں رکیں۔ مینش بیگم فوراً متحرک ہوئیں، جی آپ سب پلیز باہر چلیں، نینا کو آرام کی ضرورت ہے۔ کمرہ خالی ہوتے ہی ڈاکٹر نے اپنا معائنہ مکمل کیا، پھر سیدھا ساحر اور بینش بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیے میرا یہ بات کہنا شاید مناسب نہ ہو، یہ آپ کے گھر کا نجی معاملہ ہے، لیکن بحیثیت معالج میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو صحیح اطلاع دوں۔ ساحر اور بینش بیگم دونوں ایک دم متوجہ ہو گئے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، آپ کی بہو حاملہ ہے۔ شادی کی دلہن حاملہ؟ یہ الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھے جو کمرے میں تینوں وجود کے کان میں انڈھیل دیے گئے تھے۔ نینا نے فوراً آنکھیں پوری کھول دیں، حیرت، الجھن اور ایک انجانہ خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ وہ ساحر کی طرف دیکھنے لگی جیسے کوئی تائید یا تردید چاہ رہی ہو۔ بینش بیگم کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، عمر کافی کم ہے ان کی، ایسی عمر میں حمل کچھ پیچیدگیوں کے ساتھ آتا ہے، خاص طور پر اگر صحت کا پہلے سے خیال نہ رکھا گیا ہو۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، شادی آج ہوئی ہے اور حمل پہلے سے موجود ہے، کیا ان کے ساتھ کسی اور کے تعلقات؟ زبان سنبھال کر بات کریں ڈاکٹر صاحبہ۔ ساحر کی آواز بلند ہوئی مگر انداز ضبط شدہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، بیوی ہے وہ میری، نکاح 2 سال پہلے ہو چکا تھا، اب باقاعدہ رخصتی ہوئی ہے، اور جو کچھ ہوا وہ ہمارا آپسی معاملہ تھا، مکمل طور پر جائز شرعی اور باہمی رضامندی سے۔ ڈاکٹر قدرے شرمندہ ہوئیں، اوہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، اور جان کر بھی کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں، ساحر نے سخت مگر نپی تلی آواز میں کہا۔ بینش بیگم نے کچھ کہنے کے بجائے صرف ساحر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے چینی اور ناراضگی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ڈاکٹر نے فائل میں کچھ نوٹ کیا، ان کا چیک اپ باقاعدگی سے کرواتے رہیے گا، فی الحال کچھ ادویات تجویز کر رہی ہوں، 1 ہفتے بعد الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑے گی، کسی بھی قسم کی درد یا کمزوری کی صورت میں فوراً رابطہ کیجیے گا۔ ساحر نے نینا کا ہاتھ تھامے رکھا اور اس بات میں سر ہلایا، جی ضرور، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر مسکرا کر رخصت ہو گئیں۔ کمرے میں اب خاموشی تھی مگر ماحول میں اب بھی ایک عجیب سی کشیدگی باقی تھی۔ خوشی، حیرت اور ذمہ داری کی ملی جلی فضا رچ بس گئی تھی۔ کمرے کی فضا اب نیم خاموش تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی جیسے نینا کے ضبط کی ساری دیواریں ٹوٹ گئیں۔ وہ بستر پر بیٹھے یکدم زاروں قطار رونے لگی، جیسے دل کا بوجھ آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر اور آنکھیں سوجی ہوئیں۔ ساحر نے فوراً لپک کر اسے تھاما، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، نینا میری جان، کیا ہوا؟ کیوں اس طرح خود کو اذیت دے رہی ہو؟ دیکھو کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مگر نینا نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نہیں، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے آپ کو روکا تھا، میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی، اب دیکھیے کیا ہو گیا۔ اس کے آنسو مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، سب کے سامنے رسوائی ہو گئی، آپ کی امی بھی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ کیسے دیکھ رہی تھیں مجھے۔ ساحر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے دبایا ہو۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر نینا کے آنسو صاف کیے اور ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ ارے میرے پیارے سے گڈے، میری نینا، وہ ناراض نہیں ہوتی، یقین کرو وہ بس پریشان تھی، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر کوئی بھی ماں پریشان ہو جاتی، اور تم تو ان کی بہو نہیں بیٹی ہو، تم ایسا مت سوچو پلیز۔ نینا نے آنکھیں بند کر لیں جیسے ان الفاظ سے تھوڑا سا سہارا ملا ہو، مگر آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ ساحر نے اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا، نرمی سے اس کی پوچھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ تمہاری صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، تو پھر یہ آنسو بہانا بند کرو، تمہاری ذرا سی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اور اب تم صرف میری نہیں ہماری امانت ہو، ہمارے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو، اس لیے خود کو مضبوط کرو میری جان۔
نینا اس کے سینے سے لگ کر کچھ لمحے خاموش رہی، اس کی دھڑکنوں کی رفتار کو محسوس کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہ حالات غیر متوقع ضرور تھے، مگر وہ تنہا نہیں تھی۔ ساحر کا وجود، اس کی باتیں اور اس کا طرز محبت دل کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنبھال رہا تھا۔ ساحر نے ایک بار پھر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نینا، میں سب سنبھال لوں گا، بس تم رونا بند کرو پلیز۔ نینا نے آنکھیں بند کر کے ہلکا سا سر ہلایا۔ آنسو تو تھمے نہیں تھے، مگر ان میں اب وہ خوف نہیں تھا۔ تم بس رونا بند کرو پلیز۔ نینا نے آنکھیں بند کر کے ہلکا سا سر ہلایا۔ آنسو تو تھمے نہیں تھے، مگر ان میں اب وہ خوف نہیں تھا، صرف ایک بے بس سچائی تھی اور ایک نرم سا یقین جو ساحر کے وعدوں نے اس کے دل میں بٹھا دیا تھا۔ 6 مہینے بعد لاؤنج میں نرم ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کمرے کی فضا میں سکون تھا، لیکن نینا کے دل میں بے چینی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سفید چوڑی دار لباس میں اس کا چہرہ بھیگا مگر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ 6 مہینے کا وقت گزر چکا تھا، بچہ واضح محسوس ہونے لگا تھا۔ آج اس کا چیک اپ تھا اور وہ ساحر کے انتظار میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے بینش بیگم نیچے آئیں۔ ان کی نظریں فوراً نینا پر پڑیں۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں اور بغور اسے دیکھنے لگیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولیں، واہ بھائی نینا، تم تو مجھے بہت سیدھی سادی نیک پار سا لڑکی لگتی تھی، لیکن تم تو وہ نکلی جس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ تمہاری ماں نے تمہیں یہی سکھایا تھا؟ نکاح کے بعد بھی تم نے ہمارے گھر کی عزت کو یوں سرے بازار اچھال دیا۔ نینا کی پلکیں لرزیں، دل پر جیسے کوئی گرم چیز آ کر گری ہو۔ اس نے سر جھکا لیا، لب بھیگ گئے مگر کچھ نہ بولی۔ بینش بیگم کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ تمہاری جیسی لڑکیاں ماں باپ کا نام نہیں صرف شرمندگی چھوڑتی ہیں۔ تم تو چپکے سے میرے بیٹے کے ساتھ، اور وہ بھی رخصتی سے پہلے۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ تم جیسی لڑکیوں کو میں گھر کی دہلیز پر بھی بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ نینا کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں مگر وہ چپ رہی۔ اس کی انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھیں، جیسے ضبط کی کوئی ڈور ٹوٹنے کے قریب ہو۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی پیچھے سے بلند آواز برآمد ہوئی، امی۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ بس کریں، بہت ہو گیا۔ بینش بیگم چونکی۔ کیا مطلب؟ تم دیکھ نہیں رہی یہ کیا حرکت کر چکی ہے؟ ساحر نے آگے بڑھ کر نینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک لمحہ اسے تسلی دیتے ہوئے ماں کی طرف پلٹا۔ وہ میری بیوی ہے امی، میری عزت، اور جو کچھ ہوا وہ جائز تھا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تربیت خراب ہے تو شاید آپ کو اس کی برداشت اور خاموشی سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ بینش بیگم کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ تم مجھ سے یہ سب کہہ رہے ہو؟ اپنی ماں سے؟ جی، اس لیے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر نینا کی بے عزتی نہیں سن سکتا۔ اگر وہ واقعی بدتمیز ہوتی تو آپ کی یہ ساری باتیں سن کر چپ نہ بیٹھتی۔ بینش بیگم نے غصے سے اپنی چادر درست کی اور خوشمگی انداز میں بولی، بہت افسوس ہے مجھے تم پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ نینا نے دھیرے سے رخ موڑا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ساحر نے آہستگی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولا، چلو دیر ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، اور تمہیں رونا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نینا نے ہلکے سے سر ہلایا، ایک خاموش آنسو پھر بھی گرا، مگر اب اس کے ساتھ ساحر کا مضبوط ہاتھ تھا۔ یہ 6 مہینے جس تکلیف میں اس نے گزارے تھے وہ اور اس کا اللہ جانتا تھا۔ 9 مہینے کا عرصہ دھیرے دھیرے بیت ہی گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی روشن سفید روشنیوں میں نینا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ درد کی شدت سے اس کی چیخیں وقتاً فوقتاً کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ مسلسل کروٹ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمزوری اور تکلیف کے باعث جسم جواب دے چکا تھا۔ ساحر سرجیکل لباس پہنے اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، ایک ہاتھ اس کی مٹھی تھامے اور دوسرا اس کے سر پر تھا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑ چکا تھا، لیکن وہ اپنے تاثرات پر قابو رکھتے ہوئے نینا کو تسلی دے رہا تھا۔ نینا، میں تھوڑا سا اور، میری جان، تم ہمت نہ ہارو، میں یہی ہوں تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ نینا آنکھیں آہستہ سے کھول کر اسے دیکھنے لگی، ہونٹوں پر لرزش تھی۔ ساحر جی، آپ بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ اتنا صبر اور محبت سے پیش آئے۔ کاش ہر لڑکی کو آپ جیسا شوہر ملے، لیکن اگر میں مر گئی تو میرے بچے کا بہت خیال رکھنا۔ چپ نینا، ایسی باتیں مت کرو۔ ساحر نے زور سے اس کی مٹھی دبائی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم اور ہمارا بچہ دونوں محفوظ رہیں گے، بس ہمت کرو۔ اتنے میں بینش بیگم بھی اندر آ گئیں۔ ان کا چہرہ فکر سے بجھ چکا تھا، مگر وہ نینا کے قریب آ کر نرمی سے بولیں، بیٹا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، تم ہمت والی ہو، تم ماں بننے جا رہی ہو، اور ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اس کی چیخوں پر ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی۔ نینا نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، لبوں سے تھر تھرا کر نکلا، امی، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں،
میں آپ کی امیدوں پر پوری نہیں اتر سکتی. میں نے آپ کو دکھ دیا, مجھے معاف کر دیجیے گا. بینش بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. آنکھیں بھیگ گئیں. نہیں بیٹا, ایسی کوئی بات نہیں. تم میرے لیے بیٹی جیسی ہو, مجھے تم پر فخر ہے. بس اب چپ ہو جاؤ, سب دعا کر رہے ہیں تمہارے لیے. ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا. ان کو انجیکشن دے دو. نینا کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں. چہرے پر تھکن اور بے بسی چھا گئی. ساحر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا. نینا کے بے ہوش ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو. تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے. ڈاکٹر باہر آئی. چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی. مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے. ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں. ساحر کے قدم ایک لمحے کو زمین سے اکھڑ گئے. آنکھیں بھر آئیں اور لبوں پر بے اختیار شکر کے الفاظ نکلے. یا اللہ, تیرا شکر ہے, تیرا 1000 بار شکر ہے. چند لمحوں بعد ایک نرس ننھے سے بچے کو کمبل میں لپیٹ کر ساحر کے ہاتھوں میں تھما گئی. ساحر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما اور روتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا. میرے بیٹے, تمہیں لینے کے لیے تمہاری ماں نے کتنا سہ لیا. وہ دھیرے سے بول رہا تھا. اور وہ جیت گئی, میری نینا, میری بہادر بیوی. بینش بیگم نے ساحر کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے, مگر وہ آنسو خوشی اور فخر کے تھے. اور اس لمحے وقت جیسے رک گیا تھا. محبت, قربانی اور صبر کی مکمل تصویر سامنے تھی. ایک نیا آغاز, ایک نئی زندگی اور ایک مکمل